السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر آپ ہی کے چینل مسلم سپر ہیروز کی وساطت سے آپ کے خدمت میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی سیدنا ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث کی سیرت اور کردار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گرامی القدر سامعین، یہ ایسے صحابی رسول ہیں جو ایک عرب کے سردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے دادا محترم قیس بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور آپ کا والد بھی مشرقین کا سرغنہ تھا۔ آپ کا نسب ابو القیس بن حارث بن قیس بن عدی بن سعد بن سیم ہے۔ مشرقین کا سرغنہ ہونے کی وجہ سے یہ اتنا بدباطن اور شریر النفس انسان تھا آپ کا والد کہ قرآن عظیم الشان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، قرآن عظیم الشان کے متعلق حجب گوئی کیا کرتا تھا، اور اس کے رد میں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان اتار کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین کو کھل کر پیغام سنا لیجئے اور ان کے استہزاء، ان کی طعن و تشنیع کی پرواہ نہ کیجئے، ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا فضل اور کرم دیکھیے کہ مشرکین کے اس سردار کو اللہ رب العزت نے 7 بیٹوں سے نوازا ہے، جن میں سے 6 وہ خوش نصیب ہیں جن کے کانوں سے جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ٹکرائی ہے، نبوت کا پیغام پہنچا ہے، تو انہوں نے وہ خاندانی تم تراک چھوڑ کر، وہ خاندانی سطوت و سلوت چھوڑ کر، وہ آسائشیں اور آرام چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا ہے، جس کی وجہ سے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شدائد سے گزرنا پڑا، تکالیف سہنا پڑی۔ ان خوش نصیبوں کے نام مرخین نے جو گنوائے ہیں، ابو القیس عبداللہ صائب تمیم حجاج سہید، یہ 6 خوش نصیب ہیں جو دولت اسلام سے سعادت اندوز ہوئے، جبکہ ان کے ایک اور بھائی ہے، اس کے متعلق اصحاب سیر خاموش ہیں، معبد نام تھا ان کا۔ تو جب ان مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا اور ایک ایسے شکیل القلب باپ سے واسطہ پڑا، جب اس کی ناک کٹی
تو مظالم کا ایک کوئی گراں ٹوٹا ہے ان پر، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، اس جماعت کے اندر یہ سارے بھائی شامل ہوئے اور مہاجرت کی زندگی اختیار کی، ہجرت کی مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار رہے، اور ایک طویل عرصہ یہ زندگی گزارنے کے بعد مورخین کا خیال یہ ہے کہ یہ غزوہ احد سے پہلے مدینہ میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں بھی، خندق میں بھی، خیبر میں بھی، حنین میں بھی، تبوک میں بھی، فتح مکہ میں بھی شامل رہے۔ ان غزوات کے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف بھی حاصل ہوا، اور بعد میں جا کر مرتدین کے خلاف جہاد کے اندر سیدنا ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو تیسرے بھائی تھے وہ جنگ فحل کے اندر شہید ہوئے، اور حضرت حجاج اور سعید جنگ یرموک کے اندر شہادت کی خلعت فاخرہ پہن کر خلد بریں کو پہنچے۔ تو گرامی القدر سامعین، اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت چن کے دی ہے وہ بھی میرے اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ اتنی بڑی قربانیاں ذرا انسان اپنے آپ پہ تصور کر کے دیکھے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ اگر آج ہمیں دینا پڑ جائیں تو کیا ہم اس قابل اور اہل ہیں کہ ہم یہ قربانیاں دے سکتے ہیں؟ خاندان قربان کر سکتے ہیں، آسائشیں قربان کر سکتے ہیں، آرام قربان کر سکتے ہیں، مہاجرت اور مظلومیت کی زندگی اختیار کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم اس کا عشر عشیر بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے جو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اٹھایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، ہمیں ان کی اتباع اور تابعداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے۔ انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک نئے سلسلے میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔